عليها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، اور اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ جس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور مٹی سے ہی انسان کے رزق کا، اس کے لباس کا بندوبست فرمایا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی مبارکہ مقدسہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذات اقدس کے جن کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے پوری کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا، اور جنہوں نے اللہ رب العزت کا پیغام پوری انسانیت تک پہنچایا۔ آج اللہ کی توفیق سے تیسری طاق رات ہے، 25ویں رات ہے، اور یہ رات ان بابرکت راتوں میں شمار ہوتی ہے کہ جن کے بارے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ان راتوں میں سے ایک رات ہے کہ جو 1000 مہینے کی عبادت سے افضل رات ہے۔ تو امید بھی ہے اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ ہمارے نصیب میں وہ رات کر دے جس کی مقدار کا تعین اللہ رب العزت نے نہیں کیا، اس کو 1000 مہینے سے افضل قرار دیا ہے، اور یہ دعاؤں کی قبولیت کی رات بھی ہے۔ ان میں اللہ رب العزت خصوصی طور پہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، تو اللہ سے خصوصی طور پہ دعا بھی کیجئے کہ جو ہم بات کہتے ہیں اور جو سنتے ہیں، اللہ کہنے والے کو اس کا پورا پورا اجر عطا فرمائے، اور سننے والوں کو بھی اس کا پورا پورا اجر عطا فرمائے، اور خود سنانے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ میں نے جو آیات پڑھی ہیں قرآن پاک کی، ان میں اللہ رب العزت نے جو بات سمجھائی اس پہ ذرا غور کیجئے گا۔ یہ قرآن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ شاید کوئی اور نعمت ہو جو اس سے بڑی نعمت ہو۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے جو خصوصیت رکھی ہے نا، ویسا یار پانی دے گلاس سارا معاذ ہے، جو خصوصیت اللہ رب العزت نے اس کے اندر رکھی ہے نا، یہ نہ صرف ذاتی طور پہ یعنی انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ جو مسائل ہمیں درپیش ہوتے ہیں، یہ ان مسائل کے اسباب پہ بحث کرتا ہے۔ قرآن کا ایک اسلوب ہے، اس کا یہ ایک اعجاز ہے کہ یہ انفرادی طور پہ جن مسائل سے انسان دوچار ہوتا ہے، اور اجتماعی طور پہ کوئی قوم جن مسائل سے دوچار ہوتی ہے، یہ نہ صرف ان کے اسباب پہ روشنی ڈالتا ہے، ان کے اسباب پہ بحث کرتا ہے، بلکہ ان مسائل سے نکلنے کا یہ حل اور راستہ بھی بتاتا ہے۔ موجودہ دور میں ہمارے لیے دو بہت بڑے مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ جو مستقل ہمارے لیے درد سر بنا ہوا ہے، وہ ہے ہماری معاشی بدحالی کا مسئلہ۔ ہماری معیشت کی حالت انتہائی بری حالت ہے، اور ہم مجبور ہیں بحیثیت مجموعی کہ ہم دوسرے ملکوں سے بھیک مانگتے پھریں، اور یہ کسی سے کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ گزشتہ حکومت بھی اور موجودہ حکومت بھی وہ IMF کی منت ترلے کر رہی ہیں کہ ہمیں قرضہ دو اور ہمارے جو معاملات ہیں اس کو تھوڑا ہمیں مہلت دو، ورنہ ہم ڈیفالٹر ہو جائیں گے۔ ہم معاشی طور پہ انتہائی بدحالی کا شکار ہیں، اور اس کے لیے پھر وہ جس طرح کی شرائط ان کی ہوتی ہیں، وہ اچھی یا بری، وہ قوم کے لیے فائدہ مند ہوں یا نقصان دہ ہوں،
وہ ہمیں تسلیم کرنا ہی پڑتی ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ جو ہے، یہ آج بھی یہ جامعہ کراچی میں جو واقعہ ہوا ہے، یعنی مستقل ایک خوف کی کیفیت کا شکار ہیں ہم مستقل ایک خوف کی کیفیت کا شکار ہیں۔ ہم بالکل امن والی زندگی بسر نہیں کر رہے۔ ہمارے بزرگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آج سے کچھ 30 سال پہلے یا 40 سال پہلے ملک میں جو امن کی فضا تھی، آج وہ ہرگز نہیں ہے۔ یعنی ہم دو بہت بڑے مسائل، یعنی بد امنی اور بدحالی کا شکار ہیں۔ قرآن پاک، میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ یہ نہ صرف ہمیں درپیش مسائل کے اسباب پہ بحث کرتا ہے، بلکہ اس سے نکلنے کا راستہ بھی بتلاتا ہے۔ ایک بات، یہ ہمارا ایک قومی مزاج ہے، ہم انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی ہم اپنی ہر ناکامی کا ذمہ دار کسی نہ کسی دوسرے کو ٹھہراتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک قومی مزاج ہے۔ اور زوال پذیر، ایک ہوتا ہے ترقی پذیر، ایک ہوتا ہے زوال پذیر۔ جو زوال پذیر قومیں ہوتی ہیں نا، جو مسلسل زوال میں گرتی جاتی ہیں، ان کی ایک نشانی یہ بھی ہوا کرتی ہے کہ وہ اپنے مسائل کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتی۔ اللہ قرآن پاک نے ایک اصول سمجھایا، بھئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بڑی مشہور حدیث ہے، یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویرفع بہا آخرین، کہ یہ اللہ کی ایسی کتاب ہے کہ اس کے ساتھ اللہ بہت ساری قوموں کو بلندی عطا کرتے اور بہت ساری قومیں اس کی وجہ سے رسوا ہو جاتی۔ ہمارے دوست ہیں امن نجیب صاحب، ایک جملہ بولا کرتے ہیں، انہوں نے اپنی ایک کتاب میں اس کو لکھا بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ تم قرآن کو، یہ بڑا اہم جملہ ہے، تم قرآن کو ایسی قوم دو جو قرآن کی قدر کرنے والی ہو۔ کہ آپ قرآن کو ایسی قوم دیجئے جو قرآن کی قدر کرنے والی ہو، قرآن آپ کو ایک ایسی قوم لٹائے گا کہ ساری دنیا جس کی قدر کرنے والی ہوگی۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس کی قدر کی نہیں، یہ بھی ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ تو قرآن ایک اصول بیان کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جتنی بھی مصیبتیں تم کو آتی ہیں، قانون یہ ہے کہ جتنی بے مسائل کا تم شکار ہوتے ہو، جتنی مصیبتیں تمہارے اوپر آتی ہیں، وہ تمہارے اپنے عملوں کی وجہ سے آتی ہے۔ ایک جگہ پہ فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، سورہ کہف 15واں پارہ، کہ تمہارا رب جو ہے نا وہ بڑا مہربان اور رحمت والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، وہ تمہاری بہت ساری غلطیوں سے صرف نظر کرتا رہتا ہے، اگر وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہارا مواخذہ کرنا شروع کر دے تو تمہارا عذاب بالکل دور نہیں ہے، فوری طور پہ تم پہ عذاب آ جائے۔ اور ایک جگہ پہ 21واں پارہ اللہ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ سمندروں میں جو فساد ہوتا ہے، جو زمین میں فساد ہوتا ہے، اس کا سبب خود تمہارے اپنے عمل ہی ہے۔ تو یہ اصول اللہ نے بتا دیا نا، بھئی قرآن نے یہ بات سمجھا دی کہ بھئی تمہارے اوپر کوئی بھی مصیبت آتی ہے، کوئی بھی مسئلہ تمہارے لیے بنتا ہے، اس کے بیرونی عناصر اس میں اتنا اہم کردار نہیں ادا کرتے جتنا تمہاری اپنے حرکتیں کرتی ہیں۔ لیکن آپ انفرادی طور پہ دیکھیے، ہمیں کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا نا، کوئی نقصان ہو جائے، کوئی فوری طور پہ ہمارا رد عمل پتہ کیا ہوتا ہے کہ اگر فلاں یہ نہ کرتا، اگر ہم کسی نہ کسی کو ذمہ دار بنانے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہوئے،
اور ہمارے اللہ کے فضل سے ہمارے جتنے لیڈر ہیں وہ سیاسی ہوں یا مذہبی ہوں، مکمل طور پہ ان کا وتیرہ بالکل یہی ہے، بھئی ہم اپنی غلطیوں کو بالکل نہیں دیکھتے ہیں، ہم اپنا محاسبہ اور موازنہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ ہمارا عمل کیا ہوتا ہے، کوئی انفرادی طور پہ ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ پیدا ہوا یا کوئی اجتماعی طور پہ مسئلہ پیدا ہوا، ہم نے فوری طور پہ سارا ملبہ دوسروں پہ ڈال دیا. اور یہ بھی ہمارا ایک قومی فیشن ہے کہ ہم کوئی بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہم امریکہ پہ ڈال کے بڑے سرخرو ہوتے ہیں. اللہ اس طرح بالکل نہیں ہے. میں نے جیسے عرض کیا کہ زوال پذیر قوموں کی یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ اپنا محاسبہ اور موازنہ کرنے کی بجائے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوسروں پہ ملبہ ڈال دیا جائے، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ تم اپنے عملوں کے خود ذمہ دار ہو. جتنی مصیبتیں تمہارے اوپر آتی ہیں، جتنے مسائل تمہارے لیے پیدا ہوتے ہیں، ان میں سارے کا سارا کردار خود تمہارا ہوا کرتا ہے. اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. میں نے جو آیات پڑھی یہ 14واں پارہ سورہ نحل. اللہ رب العزت نے یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها. اللہ فرماتا ہے اس دن، یہ اللہ رب العزت نے پہلے سمجھا دیا کہ بھئی یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے کہ ایک دن ایسا آنا والا ہے جو دار الجزا ہے. آج یہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے. بھئی اس میں اللہ رب العزت میں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، بھئی ہم نے دو راستے تمہیں دکھا دیے، بھئی جس طرف تم چاہتے ہو تم چلو. ایک اللہ کا راستہ ہے، ایک شیطان کا راستہ ہے. بھئی آج کوئی تمہیں روکنے والا نہیں ہے. قرآن پاک میں 13واں پارہ اللہ پاک فرماتے ہیں وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق. جب معاملات کے فیصلے ہو جائیں گے نا تو شیطان اس وقت کہے گا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا. ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. یہ بڑی شاندار باتیں قرآن کی. بھئی میں نے بھی تم سے وعدہ کیا، ایک اللہ نے وعدہ کیا تھا اور اللہ کا وعدہ بالکل سچ اور حق وعدہ تھا. ایک وعدہ میں نے کیا تھا فاخلفتکم، میں نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کر دی. اور آگے کیا کہے گا؟ کہے گا ما کان لیا علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی. بھئی میرا تمہارے اوپر کوئی غلبہ نہیں تھا، میرے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، میں پکڑ کے تمہیں گناہ کی طرف نہیں لے جاتا تھا، تمہیں برائی اور اللہ کی نافرمانی کی طرف میں زور کے ساتھ تمہیں لے جاتا تھا. الا ان دعوتکم، میں صرف تمہیں دعوت دیا کرتا تھا، تمہیں بلایا کرتا تھا. فاستجبتم لی، تم میری دعوت کو قبول تم کیا کرتے تھے. میری طاقت نہیں تھی کوئی. ایک بلاتا تھا میں اپنے راستے کی طرف، تم اس کو قبول کرتے تھے. اور آگے کہتا ہے فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے نفسوں کو ملامت کرو. بھئی سبق کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں شیطان بہت بڑا دشمن ہے، بہت بڑا دشمن ہے، لیکن گمراہی کا اصل فیکٹر نہیں ہے. یہ گمراہی کا اصل فیکٹر نہیں ہے، اصل فیکٹر خود تمہارا نفس ہے. یہ قرآن یہی سمجھا رہا. یوم توفا یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها. اس دن ہر کسی کو پیش ہونا ہے. یہ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا تو بنیادی طور پہ ہم وہ اللہ کے سامنے وہ حاضر ہونے کی تیاری کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے پیش ہونے کی. اور اللہ فرماتے ہیں سورۃ سجدہ 21واں پارہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. اس دن مجرموں کا عالم کیا ہوگا؟ سر جھکے ہوئے ہیں، سر جھکے ہوئے ہیں اللہ کے سامنے. اب جرأت اور ہمت نہیں ہے. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا ابصرنا، اللہ آج ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا،
اللہ اپنی کانوں سے ہم نے سن لیا، فرجینا نعمل صالحا، اللہ ایک مہلت دے دو. بھئی عاجزی، منت، سماجت، سر جھکے ہوئے اور چہرے سیاہ پڑے ہوئے، اب عاجزی منت یہ کر رہے ہیں. بھئی آج تو موقع ہے نا، آ جاؤ، اللہ معاف کر دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں آوازیں دیتا ہے، روز آوازیں دیتا ہے. حل من مستغفر فاغفر لہ، کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کو معاف کر دوں. موقع ہے نا بھئی، آج موقع ہے. بھئی اللہ تمہیں کہہ رہے آ جاؤ میرے پاس، مجھ سے معافی مانگو، میں آج معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. اگر یہ مہلت ختم ہو گئی تو پھر تمہاری منت کوئی کام نہیں آئے گی. پھر یہ کہنا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اللہ ایک مہلت دے دو، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا، کانوں سے سن بھی لیا، ایک مہلت دے دو، اب کبھی برا کام نہیں کریں گے. تو اس وقت پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ فرما رہے ایک دن آنے والا ہے، وہ مالک یوم الدین بھی ہے، اور جو یوم الدین ہے وہ دور نہیں ہے، وہ آنے والا ہے. اس دن کیا عالم ہوگا؟ اس دن تمہیں کسی دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرانے کا موقع نہیں ہوگا. اس دن کسی دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرانے کا موقع نہیں ہوگا. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس دن ایک سورہ یاسین میں، ایک سورہ حامیم سجدہ میں، سورہ یاسین میں فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون، یہ تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں، یہ تمہارے دل، یہ تمہارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے. سورہ حامیم سجدہ میں کہا کہ تمہارے چمڑے گواہی دے رہے ہو، تمہارے چمڑے. اور یہ اپنے چمڑوں سے یہ بات کہیں گے وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، اور تم ہمارے ساتھ موج مستی کرتے رہے، اللہ کی نافرمانیوں میں شریک رہے، آج ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو؟ وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، آج ہمارے خلاف گواہی تم کیوں دے رہے ہو؟ 24واں پارہ سورہ حامیم سجدہ، اللہ فرماتے ہیں کہیں گے انتقنا اللہ الذی انتق کل شیء، آج اس مالک نے ہمیں زبان نطق ادا کر دی ہے جس نے دنیا میں بھی ہر چیز کو زبان دی تھی. مطلب کیا ہے اس کا؟ بھئی کسی کو زبان حال دی، کسی کو زبان قال دی. ہر چیز، ہر ایک چیز تمہیں کچھ نہ کچھ سمجھا رہی. وہ شاعر کہتا ہے نا کہ اے غافل سن، یہ گھڑیال تمہیں دیتا ہے منادی کہ گھڑی خالق نے عمر کی ایک اور گھٹا دی. ہر چیز تمہیں بلا رہی، تمہیں دعوت دے رہی کہ بھئی آ جاؤ، ابھی مہلت کا وقت باقی ہے، ابھی مہلت کی گھڑیاں باقی ہیں. اس دن پھر کوئی چارہ نہیں ہوگا. اللہ فرماتے یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسہا، ہر نفس آئے گا، ہر شخص کو پیش ہونا ہے، کوئی کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گا. قرآن پاک میں سورۃ سائل سائل بعذاب واقع، سورہ معارج میں بھی اور سورۃ عبس وتولی میں بھی اللہ نے پورا نقشہ اس کا کھا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. سگا بھائی بھائی کو دیکھ کے دوڑے گا. آج خون جوش مارتا ہے، کوئی کام کوئی فائدہ دے سکتا ہے. موجودہ دور میں یہ بھی بڑا خال خال مثالیں. سگا ماں باپ اس وقت اچھا بالکل نہیں لگے گا، سگی اولاد اور بیوی بالکل اچھی نہیں لگے گی. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، ہر کسی کی کیفیت اور پوزیشن یہی ہوگی کہ اس کو دوسرے سے وہ بیگانہ کر دے گی. یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسہا، آج کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکے گا. یہ اپنے بارے میں جھگڑا کر رہا ہوگا، اپنی فکر میں مبتلا ہوگا. یوم تاتی، اس دن کل نفس تجادل عن نفسہا، اپنے بارے میں اس کو فکر ہوگی. اور اللہ فرماتے ہیں وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اب ملے گا وہی کچھ، ملے گا وہی کچھ جو دنیا میں کر کے آئے ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کیا ہے؟ کھیتی ہے. بھئی جو تم نے اس میں بونا ہے وہی کاٹنا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تم نے آلو بیجے ہو اور تمہیں امید ہو کہ اس میں سے کوئی آم نکلے گا. یہ دنیا کا اصول ہے نا.
تو آخرت کے لیے بھی آج موقع ہے، آج موقع ہے کہ اس میں اچھا بیج ڈالو، اس میں اپنے عملوں کی بہترین آبیاری کرو، پھر اس فصل کا انتظار کرو کہ اللہ رب العزت نے جس کے بارے میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُ مُقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ اور جس طرح کسی کی فصل اچھی ہوتی ہے نا تو وہ لوگوں سے کہتا ہے آؤ لوگوں دیکھو میری فصل کیسی بہترین ہوئی۔ یہ بھی کہے گا اس دن جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، اللہ کرے ہمارے نامہ اعمال قیامت والے دن ہمارے دائیں ہاتھ میں ملے۔ ہمارے عمل اتنے اچھے نہیں ہیں لیکن یہ راتیں ایسی ہیں کہ اگر ان میں ہم اللہ سے دعا کریں تو اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ اس دن آوازیں دے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، لوگوں آؤ میری فصل دیکھو کیسی بہترین ہوئی ہے۔ اپنا نامہ اعمال پکڑا ہوگا اور لوگوں سے کہتا پھرے گا آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو اس کو۔ اور استغفر اللہ کی کثرت کیا کیجیے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کی کثرت کرتا ہے جب قیامت والا دن اپنا نامہ اعمال دیکھے گا وہ خوش ہو جائے گا۔ یہ اللہ کو معافی مانگنے والا بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو ہر نفس اپنے بارے میں جھگڑ رہا ہے، اب اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، آج کسی پہ الزام لگانے کا موقع نہیں ہے، اپنی غلطیوں کا ذمہ دار کسی کو دوسرے کو بنا نہیں سکتا۔ وہی گواہ بڑے سخت ہیں، طاقتور گواہ جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ آگے فرمایا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور جس نے جو کچھ کیا ہے، جو بویا ہے آج وہ کاٹنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، جس نے جو کیا، جس طرح کا بیج ڈالا، جس طرح کا اس کو پانی دیا، آج فصل بالکل اسی طرح کی تیار ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ فرمایا کہ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ کسی چھوٹے سے چھوٹے بندے کے ساتھ بھی ذرا بھی ظلم نہیں کرے گا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، کسی ایک کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ تو اس دن کہے گا ربنا غلبت علینا شقوتنا، اللہ ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئی، ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اللہ ایک مہلت دے دے۔ یہ 18واں پارہ سورۃ مومنون، ایک مہلت دے دے، لیکن یہ نہیں کہے گا کہ ہمارے رب نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا، یہ نہیں کہے گا، وہ کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اب آگے چلیے، اللہ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ، یہ اللہ اب گفتگو کر رہے، اللہ بتا رہے قرآن پاک میں کہ معاشی بدحالی اور بد امنی کے اسباب کیا ہوتے ہیں۔ یہ میں نے عرض کیا کہ قرآن ہمارے ساتھ جو موجود درپیش مسائل ہیں یہ ان کے اسباب پہ گفتگو کرتا ہے، بحث کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، یہ ہم نے کتاب تمہارے اوپر نازل کی، اس میں تمہارا ہی تذکرہ ہے، تمہارے ہی مسائل ہیں اس میں۔ فرمایا کہ ایک بستی تھی، ضرب اللہ مثلا قریۃ، ایک بستی تھی، اللہ نے اس کی مثال بیان کی، کانت آمنۃ مطمئنۃ، وہ بستی جو تھی نا، ویسا صاحب میں نے نا آواز دے دینا بند کر دیں گا، مطلب ہے کہ اگر آپ کو محسوس ہونا تو بند کر دینا چاہیے، تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک بستی تھی، یہ بڑی امن کی حالت میں تھی۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ، یہ بے خوف تھی، ان کو کوئی ڈر نہیں تھا۔ مطمئنۃ، مطمئنۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا اللہ نے آگے بیان کیا، اس کا مطلب کہ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، بھئی وہ بستی نہ صرف بے خوف تھی، امن و امان کی صورتحال ان میں مثالی تھی، اور دوسرا کیا تھا کہ رزق کی بڑی آسودگی تھی، بھئی مال کی ریل پیل تھی۔ یاتیہا رزقہا رغدم من کل مکان، بھئی رزق آنے کی جتنی جگہ ہے
ان سب سے ان کے لیے رزق آتا تھا. یہ بھی سبق ہم نے نا فراموش کیا ہوا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسائل کا حل جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس ہے, وہ ورلڈ بینک کے پاس ہے. اللہ رب العزت تمہیں یہ بات بار بار سمجھا رہا, من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. وہ جو رزق کے ساری کنجیوں کا مالک ہے اس کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے. جگہ جگہ پہ در در پہ ٹھوکریں کھانا ہمارا مقدر بنا ہوا. رازق تو وہ ہے, تم اس کی طرف پلٹ کے دیکھو تو صحیح. بھئی در در پہ خوار ہونا گوارا ہے, ایک اللہ کے سامنے جھکنا گوارا نہیں ہے. آؤ تو صحیح. اور رزق کے سارے خزانے اسی کے پاس ہیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. وہ سب سے زیادہ طاقتور اور رزق کے سارے وسائل کا مالک وہی ہے. آؤ تو صحیح, اس کی طرف پلٹو تو صحیح. پلٹنا گوارا نہیں ہے. یہ بستی اس کے بڑی امن کی حالت میں تھی. یہ بڑے ان کو کوئی خوف نہیں تھا. مطمئنتاً آسودہ حال تھی. یاتیہا رزقہا رغداً. ان کا رزق بے حساب آتا تھا. رغداً کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بے حساب رزق. قرآن پاک میں ہے نا کہ آدم علیہ السلام سے کہا, اللہ فرماتا ہے ہم نے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ فکلا منہا رغداً حیث شئتما. بھئی جنت میں رہو, تم گھومو پھرو, موج مستی کرو اور جتنا چاہتے ہو. رغداً بے فکری کے ساتھ, جس میں کوئی حد بندی نہیں ہے. وہ اتنا رزق تھا کہ جس کا حساب ہی کوئی نہیں تھا. بھئی ان کا رزق والی ہر جگہ سے آتا تھا. بھئی زمین بھی قرآن پاک میں ہے 9واں پارہ, اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر کسی بستی والے اہل ایمان ہو جائیں, اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں, ہم زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیں. اس طرف تو ہم آتے ہی نہیں ہیں. تو ہمارا حال بالکل اس قارون جیسا, جس کا کہنا پتہ کیا تھا, جب اس کو کہا نہ فساد نہ کرو, اللہ کی راہ میں خرچ کرو, جو اللہ نے تمہیں دیا لوگوں کو اس میں سے خرچ کرو, لوگوں کا حصہ جو اللہ نے مقرر کیا دو. تو اس کا جملہ قرآن پاک میں نقل کیا 20واں پارہ, قال انما اوتیتہ علی علم عندی. پتہ کیا جملہ تھا؟ کہتا ہے میں نے اپنے علم کی وجہ سے کمایا ہے. اس میں لوگوں کا عمل دخل کیا ہے, کیوں دوں؟ اور آج اپنا اپنا محاسبہ کیجئے. میں کہا کرتا ہوں یہ قرآن اور حدیث ایک آئینہ ہے اپنے اعمال کو سنوارنے کے لیے, اپنے کردار کو سنوارنے کے لیے, اپنے عقیدے کو سنوارنے کے لیے. آئیے, ہم میں سے کتنے لوگوں کی سوچ ہے کہ مجھے جو دیا یہ میرے اللہ کی عطا ہے, اور کتنوں کی سوچ یہ ہے کہ میں اپنی محنت سے, اپنے علم سے, اپنی عقل سے کماتا ہوں. یہ ہرگز نہیں ہے. تو اللہ فرماتا ہے یہ بستی جو تھی نا, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا. ان کا بے حساب رزق آتا تھا, کوئی ہر ضرورت سے زیادہ ہوتا تھا ان کے پاس. اب کیا کیا انہوں نے؟ اس کے معاشی بدحالی اور خوف کے اسباب کیا ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کیا کیا, فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری شروع کر دی, اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی انہوں نے. اب ایمانداری سے بتلائیے, اپنا میں نے عرض کیا اپنا محاسبہ کیجئے کہ یہ رمضان یہ بنیادی طور پہ محاسبے کے لیے آتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا. یہ رمضان کے روزے اپنا محاسبہ کرتے ہوئے, قرآن حدیث بار بار یہی بات کہتے ہیں بھئی اپنے تمہیں جتنے مصیبتیں آتی ہیں تمہاری اپنی وجہ سے, بھئی یہ رمضان بھی آیا اپنا محاسبہ کرنے کے لیے. من قام رمضان, یہ قیام بھی رمضان کا ایمانا و احتسابا, اپنا محاسبہ کرنے کے لیے. اور جس نے کر لیا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, پھر اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا. ہمیں اپنا محاسبہ پتہ نہیں کرنا ہی نہیں آتا, سوچتے ہی نہیں ہے کہ میری کوتاہی کہاں ہے, میری غلطی کہاں ہے.
یہ سمجھتے ہیں میں تو دودھ کا دھلا ہوں، اگر یہ نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا. اس طرح نہیں ہے. اپنا محاسبہ کیجئے، اپنا موازنہ کیجئے. اللہ دیکھیں ہم کہاں کہاں پہ اللہ کی ناشکری کا مرتکب ہوتے ہیں. تو اللہ نے یہ بستی جو تھی یہ اچھی خاصی خوشحال بستی تھی، بے خوف بستی تھی. انہوں نے کیا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا شروع کر دی. اور ایک رمضان کی بڑی ناقدری کرتے ہیں ہم. یہ آخری ایام ہیں، آخری راتیں ہیں، ان میں بڑا ان کا خیال رکھیے گا. پتہ کیا اب شروع ہو جائے گا، آج سے ہی شروع ہو جائے گا میرا خیال ہے صبح سے ہی، الوداع الوداع ماہ رمضان. شیطان بہت بڑا دھوکہ دیتا ہے، یہ بہت بڑی ناقدری ہے رمضان کی. سوچ پتہ کیا پیدا ہوتی ہے کہ یار 25 دن گزر گئے، آج 25ویں رات ہے، 25 دن گزر گئے، کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں کیا، 25 دن میں کچھ بھی حاصل نہیں کیا. اچھا اگلا رمضان آئے گا تو پھر اس کی قدر کریں گے، اس میں یہ کریں گے وہ کریں گے. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے. ابھی 2 طاق راتیں اور باقی ہیں، ابھی رحمت کے 4 یا 5 دن اور باقی ہیں. اللہ کی رحمت تمہیں بار بار آواز دے رہی کہ ابھی کچھ نہیں بگڑا ہے، ابھی مواقع سارے ہی موجود ہیں. آؤ اللہ سے جو لینا چاہتے ہو لے لو، وہ مالک ابھی دینے کو تیار بیٹھا ہوا ہے. اس کا کوئی لمحہ ضائع نہ کرو. ابھی 4 یا 5 دن باقی ہیں. آؤ تمہیں 1 دن کا اعتکاف کرنے کا موقع ملے، 1 دن کا اعتکاف کرو، 1 گھنٹے کا اعتکاف کرنے کا موقع ملے، اپنے اللہ کو منانے کے لیے 1 گھنٹے کا اعتکاف کرو. یہ اس کی اور بڑی ناقدری کیا ہوگی؟ ابھی یہ موجود ہے، اس کی رحمتیں موجزن ہیں، لیکن تم کہہ رہے ہو الوداع الوداع. ابھی کچھ نہیں بگڑا ہے، ابھی سارے مواقع موجود ہیں. بھئی اگلا رمضان، اگلا سال کس نے دیکھا ہے؟ جو رحمت کی گھڑیاں موجود ہیں، جو رحمت کے دریا موجزن ہیں، وہ ان سے فائدہ اٹھانے کا موقع تو ابھی موجود ہے اور آخری لمحے تک موجود ہے. ایک لمحہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے سارے گناہوں کو ملیا میٹ کر کے رکھ دے. یہ اللہ سے مانگو تو صحیح. بھئی تمہارا ایک آنسو یہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. کوشش تو کرو، ابھی کچھ نہیں بگڑا ہے، ابھی کچھ نہیں بگڑا ہے. یہ رحمت کی گھڑیاں باقی ہیں. یہ بستی، یہ رزق ان کے پاس آتا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا شروع کر دی. فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری شروع کر دی. یہ صحت، تندرستی، جوانی، رزق، یہ زندگی، یہ اتنی نعمتیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے 2 جگہ پہ فرمایا ہے، ایک 14واں پارہ، ایک 13واں پارہ. وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها. بھئی تمہارے کیلکولیٹر، تمہارے کمپیوٹر فیل ہو جائیں، تم اللہ کی نعمتوں کو گن ہی نہیں سکتے. ایمانداری کی بات ہے کہ اس کی اتنی نعمتیں ہیں، اللہ کا چیلنج یہ ہے کہ تم ان کو گن نہیں سکتے. ہماری ایک نعمت، ایک مشکل آتی ہے نا، چھوٹی سی مشکل، ایک. ہمارا عالم پتہ کیا ہوتا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ. جو ایمان والے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں نا، جب تھوڑی سی تکلیف آتی ہے، بھئی اللہ کی رات میں تو ہم نکلتے ہی نہیں ہیں، ویسے ہی دنیا کے بھی راہ میں کوئی تکلیف آتی، کوئی تکلیف آتی ہے، جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، یہ لوگوں کے لیے اس قدر فتنہ کھڑا کرتا ہے گویا اس پہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے. ایک مشکل، ایک نعمت کا نہ ہونا، اربہا نعمتوں کی قدر ہمیں ختم ہو جاتی. ایک چھوٹی سی، یہاں تک لوگوں کو کہتے سنا ہے میں اللہ نے دیتا ہی کی، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری اتنا برا عمل ہے، اتنا برا عمل ہے کہ اس سے امن بھی ختم ہو جاتا ہے اور رزق بھی ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری شروع کر دی. اللہ کی نعمتوں کی ناقدری شروع کر دی. اب نتیجہ کیا نکلا؟
اللہ فرماتے ہیں فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اور انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری شروع کی، اللہ نے بھوک اور خوف ان کو چمٹا دیا، لباس کا لفظ استعمال کیا، ان کو بھوک اور خوف ان کو چمٹا دیا، لباس پہنا دیا ان کو۔ یہ لباس قرآن پاک میں ایک جگہ دوسرے پارے میں اللہ رب العزت نے اس کو استعمال کیا، وَمَا هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، یہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس اور تم ان کا لباس، کیونکہ میاں بیوی سے زیادہ قریبی رشتہ کوئی نہیں ہوتا، اس کی بھی ہمیں اکثر قدر نہیں ہوتی۔ یہ لباس انسان کے وجود کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ یہ جب نعمتوں کی ناشکری کی تو نتیجہ کیا نکلا؟ ان کو بھوک اور خوف اس طرح چمٹ گئی جس طرح آدمی کا لباس اس کے ساتھ چمٹا ہوتا ہے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ یہ اسباب کئی باہر سے نہیں آئے تھے، یہ اسباب کوئی باہر سے نہیں آئے تھے۔ میں بار بار یہ جملہ بول رہا ہوں کہ اپنی ناکامیوں کا اعتراف کرنا سیکھو، اپنے آپ کو ذمہ دار بنانا سیکھو۔ جب بندہ اپنے آپ کو ذمہ دار بناتا ہے نا تو مشکل سے نکلنے کے راستے بنتے ہیں۔ جب کسی پہ ڈالتا ہے نا، جب کسی پہ ڈالتا ہے تو پھر وہ مشکل سے نکلتا نہیں ہے، بلکہ مشکلوں میں، ہمارا جو بھی لیڈر آتا ہے نا، جو بھی وہ سیاسی ہو یا مذہبی ہو، وہ کہتا ہے یہ قوم بڑی عظیم ہے، یہ قوم بڑی عظیم ہے، ان کو اور لیڈر ہی کیسی عظیم قوم ہے؟ جو عظیم قوم ہوتی ہے اس میں رہنما بھی عظیم پیدا ہوتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں بدترین قوم ہے اور رہنما بھی اسی طرح آئیں گے۔ تو اپنے آپ کو ذمہ دار بنانا سیکھو۔ بار بار قرآن میں نا یہ بھوک اور خوف، یہ بد امنی اور معاشی بدحالی ان کو چمٹ گئی۔ سبب کیا تھا؟ بما کانوا یصنعون، ان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے تھا۔ اور آج بھی اگر ہم اپنا موازنہ کریں نا، اپنا محاسبہ کریں، یہ مہینہ احتساب کا مہینہ ہے، یہ راتیں احتساب کرنے کے لیے، امن قام رمضان ایمانا و احتسابا، اپنا محاسبہ کرنے کے لیے۔ دیکھیے ہماری غلطیاں کہاں کہاں ہیں، انفرادی طور پہ اپنے مسائل کو جب آپ غور کیجئے تو وہاں پہ دیکھیے کہ میری غلطی کہاں ہے، میرا جرم کہاں ہے، میں کہاں پہ غلط ہوں۔ جب آپ اپنی اصلاح کرنے کی طرف گامزن ہو جائیں گے، اللہ آپ کے لیے راستے آسان کرتا چلا جائے گا۔ ان کے اپنے عملوں کی وجہ سے، یہ کوئی باہر سے مسلط عذاب نہیں ہے، یہ اپنے عملوں کی وجہ سے۔ تو چوتھا پارا نا، اللہ پاک فرماتے ہیں قد بدت البغضاء من افواہہم، اور ان کے منہ سے جو بغض ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، ان کے منہ سے بغض ظاہر ہوتا ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو جتنا بغض ان کے منہ سے نکلتا ہے نا، جو دلوں میں ہے وہ کہیں زیادہ ہے۔ اب تم کیا کرو؟ قرآن سے یہ بھی پوچھئے، یہ تو واضح ہے، اس میں کوئی غلط نہیں ہے کہ ان کے سینوں میں تمہارے لیے بغض بھی ہے، تو زبان پہ بغض ہے، سینوں میں اس سے زیادہ کفر ہے، تم کیا کرو؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرنا شروع کر دو، ان کی کوئی تدبیر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہمارے اندر تقویٰ کہاں ہے؟ اللہ کا ڈر کہاں ہے؟ ایک چلتے ہوئے سڑک پہ بڑا دیندار آدمی ہے اور کسی سے ہلکی سی ٹکر ہو جائے نا تو اس کی ساری دینداری 1 منٹ میں ختم ہو جاتی۔ بھئی صبر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اپنے گھروں میں دیکھیے صبر کہاں ہے؟ اللہ کا ایک طاقتور کو دیکھیے، کہاں اس کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ بھئی کمزور غلطی کر دے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو وہ سبق سکھاؤں اس کی آنے والی نسلیں بھی یاد کریں۔ بھئی اللہ کی رحمت کہاں سے آئے؟ یہ غلطیاں، یہ تمہارے جتنے مسائل ہیں، ان کی وجہ تمہاری اپنی حرکتیں ہیں، تمہارے اپنے وجود ہیں، یہ باہر کی نہیں ہے۔ لیکن میں نے کہا ہمارا قومی مزاج یہی ہے، ہم ایک
انفرادی طور پہ کوئی مسئلہ بنے تو ہم کسی نہ کسی پہ ڈال کے ہم بڑے مطمئن ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو انہوں نے کیا ان کے اپنے عملوں کی وجہ سے، ان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، ان پہ بھوک اور خوف، بد امنی اور معاشی بدحالی ان کے ساتھ چمٹ گئی، آج ہمارے ساتھ بھی چمٹی ہوئی ہے۔ اب آگے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ ہم نے ان میں رسول بھیجا، ہم نے ان میں رسول بھیجا، اور رسول اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جتنے نعمتیں اللہ نے انسان کو دی ان سب سے بڑی نعمت اللہ کا رسول ہے، لیکن ہم نے اس کی کیا قدر کی؟ اللہ نے رسول بھیجا، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، وہ رسول ان کے پاس آیا، لیکن کیا کیا؟ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے اس کی بھی تکذیب کر دی۔ پھر لوٹیے اپنی طرف، ہمارے پاس ہم وہ خوش قسمت ترین قوم ہیں۔ مولانا ابوالعلا مودودی نے لکھا کہ ہم دنیا کی سب سے خوش قسمت ترین قوم ہے کہ جس کے پاس اللہ کا کلام اسی طرح موجود ہے جس طرح اس نے نازل کیا۔ بھئی دنیا کی کوئی قوم یہ دعویٰ نہیں کر سکتی سوائے مسلم امہ کے، کوئی قوم یہ دعویٰ نہیں کر سکتی، اور سب سے پست ترین دنیا کی قوم بھی یہی ہے۔ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی؟ ہم وہ قوم ہیں کہ جس کے پاس رسول کی سیرت منوان اسی طرح محفوظ ہے جس طرح اس رسول نے اپنی پوری زندگی بسر کی ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور نہ اس کا بچپن ہم سے پوشیدہ ہے، نہ لڑکپن پوشیدہ ہے، نہ جوانی پوشیدہ ہے، نہ خلوت پوشیدہ ہے، نہ جلوت پوشیدہ ہے، نہ معاملات پوشیدہ ہیں۔ کیا ہے؟ ہر چیز واضح ہے کہ نہیں؟ پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بھئی اس کی زندگی ہم نے محفوظ کر دی، اس کا سونا بھی محفوظ کر دیا، اس کا جاگنا بھی محفوظ کر دیا، اس کا کھانا بھی محفوظ کر دیا، اس کا کھانا ختم کرنا بھی محفوظ کر دیا، اس کا بیت الخلاء میں جانا بھی محفوظ کر دیا، بیت الخلاء سے نکلنا بھی محفوظ کر دیا۔ کتنا بڑا انعام ہے! اللہ نے نا اپنی نعمتوں کے بارے میں فرمایا کہ تم ان کو گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں ہیں، تمہارے کمپیوٹر تمہارے کیلکولیٹر فیل ہو جائیں، لیکن ایک احسان جتلایا تم پہ۔ وہ نعمتیں کی، جتلائی نہیں، یہ جتلایا تم پہ۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ بہت بڑا احسان تم میں کیا، تم گمراہی میں مبتلا تھے، دنیا میں رذیل ترین تھے، تمہارا کوئی مقام نہیں تھا، یہ رسول تم میں آیا، اس نے دنیا میں بھی بلندی عطا کی اور آخرت میں بھی تمہاری نجات کا سبب بنا۔ اتنا بڑا احسان، اب اس کی بھی کو قدر کی ہم نے؟ ایمانداری کی بات، کوئی قدر؟ بھئی ہمارے عمل دیکھیے، ہمارے چہرے دیکھیے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا دیکھیے، ہمارا سونا جاگنا دیکھیے، ہمارے معاملات دیکھیے، اپنے گھر میں ہمارے رویے کیا ہیں، لوگوں کے ساتھ رویے کیا ہیں؟ کہیں پہ جھلک نظر آتی ہے کہ یہ محمد کریم کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، اس قوم کی بدبختی، اس کا کھانا خراب ہونے کا یہ بھی سبب تھا کہ اللہ نے اپنا رسول ان میں بھیجا، انہوں نے اس کی بھی قدر نہیں کی۔ بدبختی کہاں ہے؟ ناشکری میں۔ معاشی بدحالی کہاں ہے؟ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری میں۔ اور رسول جیسی نعمت اللہ نے کوئی دی نہیں تم کو، سیدھے راہ پہ لگایا، ایک ایک جگہ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک کام تمہیں سمجھایا، اس طرح کرو اس میں فلاح ہے، اس طرح کرو اس میں فلاح ہے۔ لیکن پھر ہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اور لوگوں تم جہنم میں اس طرح جا رہے ہو جس طرح یہ پروانے آگ میں گرتے ہیں، میں ہاتھ ڈال ڈال کے تمہیں آگ سے باہر نکال۔ وہی رسول تو تمہیں آگ سے بچانے کے لیے آیا، تم بھاگ بھاگ کے پھر جہنم میں جاؤ تو پھر گناہ کس کا ہے؟
آ جائیے، ابھی وقت ہے، پلٹیے، سنبھلیے، اپنا محاسبہ کیجئے، اپنے کردار کو، اپنے اعمال کو، اپنے عقیدے کو اس قرآن اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں پرکھیے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جب رسول کی بھی تکذیب کر دی، اس کو بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اس کو زبان سے تو ہم مانتے رہے لیکن عمل سے ہماری کوئی بات بھی اس سے ملتی نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ رسول نہ قیامت والے دن یہ تمہارے خلاف دعویٰ کرے گا، 19واں پارہ یہ دعویٰ کرے گا۔ اور اللہ سے دعا کرتے رہا کیجئے کہ رسول ہمارے حق میں کھڑا ہو، ہمارے خلاف دعویٰ کرنے والا نہ ہو۔ اللہ نے وقال الرسول یا ربی، یہ رسول اس وقت دعویٰ کرے گا اے رب یہ میری قوم ہے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا، یہ میری قوم ہے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، انہوں نے قرآن اس طرح پکڑا ہوا تھا کہ انہوں نے جس طرح اس کو چھوڑا ہوا ہے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ کس کو محبت ہے؟ اگر رسول نے دعویٰ دائر کر دیا نا تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، ایمانداری کی بات ہے۔ اگر رسول نے دعویٰ کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن اور یہ رمضان یہ دونوں تمہارے سفارشی ہوں گے، لیکن اگر رسول نے دعویٰ کر دیا کیا پلے ہے، کیا پاس باقی رہ جائے گا، کہاں جاؤ گے؟ یہ اس رسول کی قرآن پاک میں آگے اللہ فرماتے ہیں یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اس دن اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہوگا اور یہ وویلا کر رہا ہوگا کاش میں رسول کا رستہ پکڑ لیتا۔ میں نے کہا آج موقع ہے، اس دن پچھتاوا ہوگا، آج موقع ہے، اس دن پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا، اور کہہ رہا ہوگا یا لیتنی یا ویلتا لیتنی، بربادی ہو گئی، بربادی ہو گئی، ابھی نہیں ہوئی، ابھی ٹائم باقی ہے۔ اس دن کہہ رہا ہوگا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میری دوستی رسول کے ساتھ ہوتی، میں دوسروں کو دوست نہ بناتا، میں اپنا ٹائم ضائع نہ کرتا، میں رسول کا دامن پکڑ لیتا۔ آج یہ رسول میرے خلاف دعویٰ تو دائر نہ کرتے۔ اے رسول کی قدر کرو، اس کی نہ قدری، اس کی نہ شکری، یہ دنیا میں بھی بربادی ہے اور آخرت کی بربادی سب سے بڑی ہے۔ اللہ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، جب رسول کی بھی نافرمانی کی، یہ اس نعمت کی بھی ناقدری کر دی تو پھر ان پہ عذاب آیا۔ عذاب کی وجہ کیا تھی؟ کوئی بیرونی معاملات نہیں تھے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اپنے ظلم کی وجہ سے عذاب آیا۔ یہ تو اللہ نے بحث کی ان اسباب پہ جو کسی بھی قوم کی بدحالی اور کسی کی قوم کی بدامنی کی وجہ بنتے ہیں۔ اب اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ کیوں جی؟ یہ قرآن اتنی بڑی نعمت ہے، اتنا بڑا انعام ہے۔ وہ اپنے مولانا فضل الرحمان ہے نا، مبارک مسجد میں جمعہ پڑھاتے رہے، آج کل یہاں پہ آؤٹ فال روڈ پہ ایک دن بات بتاتے بتاتے نا رو پڑے، کہنے لگے پاکستان کا ایک سفیر ہوا کرتا تھا چائنا میں، تو ماؤ زے تونگ سے اس نے ملاقات کا ٹائم لیا، جدید چائنا کا بانی ہے ماؤ زے تونگ، اس سے ملاقات کا ٹائم لیا۔ تو اس نے کہا، جب یہ سفیر صاحب بیٹھے تو اس نے کہا جی ٹائم آپ کے پاس کم ہے، بڑی اہم بات پہ آپ نا میرے ساتھ بات کیجیے تاکہ آپ کا ٹائم جو ہے نا ضائع نہ ہو۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے ایک سوال کیا، اس نے کہا جی مجھے یہ بتائیں کہ جدید چائنا کی بنیاد آپ نے رکھی، آپ نے چائنا کو دنیا کی بڑی قوموں میں لا کے کھڑا کر دیا، آج سپر پاورز میں ہے، یہ آپ نے سبق کہاں سے لیا؟ سوال کیا تھا بھئی، افیمیوں کی قوم کو آپ نے اس جگہ پہ لا کھڑا کیا کہ یہ سپر پاورز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا، کیسے ہوا؟ تو
تو کہتے ہیں کہ ماؤ زے تونگ نے کہا وہ کتاب پکڑو. وہ کتاب غلاف میں لپٹی ہوئی تھی. کہنے لگا جب میں نے وہ کتاب کھولی تو وہ قرآن پاک تھا. یہ بات بتاتے ہوئے نا رونے لگے. وہ کہتے ہیں میں نے مذہب کو چھوڑا, باقی ہر چیز میں نے اس قرآن سے حاصل کی ہے. میں نے اپنی قوم کو ترقی اور عروج کے جس دور میں پہنچایا ہے میں نے اس قرآن کی وجہ سے پہنچایا ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تم نے چھوڑ دیا اس کو, تم نے اس کو صرف برکت کے لیے رکھ لیا, اس کو تعویذ بنانے کے لیے, اس کو چومنے چاٹنے کے لیے. عمل کرنا تو تم نے سیکھا ہی نہیں, اس پہ کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ آئی کس لیے ہے. تو اس ناقدری کی سزا تو ملے گی نہیں ملے گی. اگر تم یہ چاہتے ہو نا, اگر تم چاہتے ہو کہ اس زبوں حالی سے نکل جاؤ, یہ قار ذلت میں جو ذلت کی گہرائیوں میں تم پڑے ہوئے ہو اور مسلسل اس میں گرتے چلے جا رہے ہو, یہ عظیم قوم نہیں ہے ہم, یہ دنیا میں جگ ہسائی کا باعث بننے والی قوم ہے. یہ اسلام کی عزت بڑھانے والی قوم نہیں ہے ہم اسلام کو رسوا کرنے والی قوم ہے. سبب کیا ہے؟ کہاں اسلام نظر آتا ہے ہمیں؟ کہاں اللہ کا ڈر نظر آتا ہے؟ قرآن سے, اس کے رسول سے محبت کہاں نظر آتی ہے؟ اسباب پہ بحث کی, اب اس سے نکلنے کا طریقہ بتایا. فرمایا کہ اس کے نکلنے کا طریقہ پتہ کیا ہے؟ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا, وہ کھاؤ. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں, آپ کے دل میں آئے بار بار ایک بات, پھر اپنا محاسبہ کیجئے. اللہ فرماتے ہیں کھاؤ وہ جو اللہ نے تمہیں حلال اور پاکیزہ عطا کیا ہے, ایمانداری سے. اپنا محاسبہ کیجئے. پھر کہہ رہا ہوں یہ محاسبے کی راتیں ہیں, یہ ایام محاسبے کے ایام ہیں. بھئی ہمیں کیا ہماری 100% کوشش اس بات پہ ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو رزق حلال کھلاؤں, میرے پیٹ میں لقمہ حلال کا جائے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 40 دن اپنے بچے کو رزق حلال کھلاتا ہے اللہ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں. ایمانداری کی بات بتلائیے. ہمارے کاروبار, ہماری ملازمتیں, ہماری نوکریاں, ہمارے لین دین کیا اس معیار پہ پورے اترتے ہیں؟ کیا ہمارا رزق حلال کا ہے؟ اگر ہے تو اللہ کا شکر کیجئے, اگر نہیں ہے تو فکر کیجئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے رزق میں ایک لقمہ حرام کا ہے, جس کے لباس میں ایک کوڑی حرام کی ہے, اس کی اللہ کے نزدیک کوئی دعا, کوئی عبادت قبول نہیں ہے. سودی کاروبار کرتے ہیں, ہمیں ڈر ہی نہیں ہے. اور بدقسمتی یہ ہے, یہ ملک اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا, اور دنیا میں سب سے زیادہ سود کی شرح یہاں 12.5% سود. اللہ سے اعلان جنگ, اور تم کہو کہ میں کوشش کروں گا یہ قوم بحران سے نکل آئے گی. پاسبل نہیں ہے. جب تک اللہ کی فرما برداری میں نہیں آؤ گے تم الجھتے جاؤ گے, دلدل میں دستے چلے جاؤ گے, نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا. تمہیں چاہیے جب تم اس پوزیشن میں ہو, جب بدامنی اور معاشی بدحالی تمہیں چمٹ چکی ہو, تو اس سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ رزق حلال کھانا شروع کر دو. اپنے رزق پہ کڑی نظر رکھو, اپنا محاسبہ شروع کر دو. قدم قدم پہ دیکھو کہیں کوئی لقمہ حرام کا تو نہیں میرے ساتھ جا رہا. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا. اور آخری جملہ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کر دو, اس کی نعمتوں کی قدر کرنی شروع کر دو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو. آخری ایک دو باتیں. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یہ, اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یہ
وَإِسْتَعْزَنَ رَبُّكُمْ وَإِسْتَعْزَنَ رَبُّكُمْ 13واں پارہ وَإِسْتَعْزَنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ رب العزت کا اعلان ہے. یہ پانی نہ آتا ہو نا کسی بستی میں تو گورنمنٹ کا ٹینکر آ جائے, اعلان ہو جائے مسجد میں کہ بھئی ٹینکر آ گیا پانی بھروا لو, تو لوگوں کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کتنی کتنی لمبی لائن. اللہ نے اعلان کر دیا ہے اگر تم شکر ادا کرتے چلے جاؤ گے میں اپنی نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاؤں گا. آ جاؤ. والا ان کفرتم, اگر نہ شکری کرو گے, ان عذابی لشدید, پھر میرا عذاب انتہائی سخت ہے. تو آ جاؤ, اللہ کی نعمتیں اتنی بے حساب نعمتیں جن کا ہم صبح شام دن رات سوتے جاگتے بے دریغ استعمال کرتے ہیں, اس کا شکر کرنے کی عادت ڈالو, حلال رزق کی عادت ڈالو. اللہ نے حلال رزق میں بڑی برکت رکھی. اور جو کہتا ہے نا رزق حلال میں میری پوری نہیں پڑتی, ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے. آپ یقین کیجئے مشرک ہے وہ, اس کو اللہ پہ اعتماد ہی نہیں ہے. حلال رزق کی طرف پلٹی ہے, اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی طرف پلٹی ہے. یہ قرآن بہت بڑی نعمت ہے, اس کا شکر ادا کرنے کی طرف آئیے. رسول سب سے بڑی نعمت ہے, اس کی اتباع کی طرف آئیے. دیکھیے اللہ تمہارے دنیاوی مسائل کو کس طرح حل کرتا ہے, اور تمہاری آخرت میں بھی یہ تمہارے لیے ذریعہ نجات ہے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا بھی کروانا. میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ راتیں انتہائی قیمتی راتیں ہیں, انتہائی قیمتی راتیں. ان میں ہر گھڑی جو ہے یہ قبولیت کی ہے, اور یقیناً اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ تم اس وقت اللہ سے مانگو اور مانگنے سے پہلے وہ مالک دینے کے لیے تیار بیٹھا ہو. تم مانگو وہ پہلے ہی تیار ہے دینے کے لیے, پوری خلوص دل کے ساتھ, کیونکہ جو خلوص دل کے ساتھ دعا نکلتی ہے قبولیت کے درجے پہ وہی پہنچتی ہے, اور جس دعا میں خلوص نہیں ہے بھی اللہ کو اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. يا رحمن الدنيا والآخرة يا رحمن الدنيا والآخرة يا رحمن الدنيا والآخرة يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہم گناہگار ہیں, اللہ ہم گناہگار ہیں, اللہ ہم خطا کار ہیں. اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. اللہ اپنی کوتاہیوں کا سستیوں کا اعتراف کرتے ہیں. اللہ تیرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ. بندہ جب تیرے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اللہ تیرے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے. اللہ تو اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے.
اللہ ہم تیرے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں اللہ، اللہ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے والے، اللہ اللہ اپنی کوتاہیوں کو سستیوں کو تسلیم کرنے والے، اللہ تو اپنی رحمتوں سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ اپنی رحمتوں سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم تیری رحمتوں کے محتاج ہیں اللہ ہم تیری رحمتوں کے محتاج ہیں اللہ تو ہم پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اللہ ہم تہی دامن ہیں اللہ ہم تہی دست ہیں اللہ ہم کمزور ہیں اللہ تو ہماری جولیوں کو اپنی رحمتوں سے معمور فرما، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ تیرے ہی ہاتھ میں شفا ہے، اللہ تیرے سوا کوئی بھی شفا دینے والا نہیں ہے، اللہ تو اپنی رحمتوں سے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ ہم روحانی طور پہ بھی بیمار ہیں اللہ جسمانی طور پہ بھی بیمار ہیں اللہ ہمیں ہر قسم کی جسمانی روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما، اللہ ہمارے فوت شدگان پہ رحم فرما، اللہ ہمارے فوت شدگان پہ رحم فرما، اللہ ہمارے فوت شدگان پہ رحم فرما، اللہ جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے ہیں اللہ سب کی قبروں کو منور فرما، اللہ سب کے درجات کو بلند فرما، اللہ پچھلے دنوں ہمارے دوست اشفاق صاحب فوت ہو گئے ہیں اللہ وہ تجھ سے آ ملے ہیں، ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، اللہ جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے ہیں اللہ ہمارے والدین پہ جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرما، اور اللہ جن کے والدین زندہ ہیں دونوں یا ایک اللہ ان کی خدمت کر کے اپنی رضا کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں اللہ پریشانیوں میں مبتلا ہیں اللہ تیرے سوا کوئی بھی مشکلوں کو حل کرنے والا نہیں ہے اللہ کوئی بھی تیرے سوا پریشانیوں کو دور کرنے والا نہیں ہے اللہ ہم پریشانیوں میں مبتلا ہیں اللہ ہمارا اور کوئی نہیں ہے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے اللہ اگر تم ہماری نہیں سنے گا اللہ کون سنے گا، اللہ ہم تیرے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں اللہ جوان بھی ہیں اللہ یہ کالی داڑیوں والے جوان بھی اللہ سفید داڑیوں والے بوڑھے بھی ہیں اللہ یہاں پہ اللہ میری بہنیں بھی ہیں میری بیٹیاں بھی ہیں اللہ چھوٹے بچے بھی ہیں اللہ ہم جانتے ہیں اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے اللہ اگر تو ہمیں خالی لٹائے گا اللہ ہم کدھر جائیں گے اللہ ہم تیرے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھے اللہ تیری رحمتوں کے طلبگار ہیں اللہ تو ندا دیتا ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی بخشش مانگنے والا ہو اللہ ہم تجھ سے گناہوں کی مغفرت چاہنے والے اللہ ہم تجھ سے رزق مانگنے والے اللہ ہم تجھ سے شفا مانگنے والے اللہ ہم تیرے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھے تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ جب بندہ تیرے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ وہ کہتا ہے تیرے سوا کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے تو اللہ تو اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹاتا اللہ اس کے ہاتھ خالی لٹاتے ہوئے تجھے حیا آتی ہے اللہ ہم تیرے آگے ہاتھ اٹھائے بیٹھے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہ لٹا اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہ لٹا اللہم لا تردنا خائبین اللہم لا تردنا خائبین اللہم لا تردنا خائبین اللہ یہ تیری خاص رحمت والی گھڑیاں ہیں اللہ یہ تاغ راتوں میں سے ایک رات ہے اللہ ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ غلطیاں ہوئی ہیں اللہ جان بوجھ کے بھی کی ہیں اللہ نادانستہ بھی ہوئی ہیں اللہ رمضان کے روزوں میں بھی ہوئی ہیں اللہ قرآن سننے اور سنانے میں بھی ہوئی ہیں اللہ تو ہماری غلطیوں سے درگزر فرما اللہ تو ہماری غلطیوں سے درگزر فرما اللہ تیرا فرمان ہے اور تیرا فرمان حق ہے تو فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات اللہ نیکیاں جو ہیں یہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں اللہ تو ہماری نیکیوں کو اس طرح قبول فرما کہ یہ ہماری برائیوں کو جڑ سے ختم کر دے اللہ تو ہماری نیک عملوں کو
اللہ قبول فرما، اور اللہ ہماری برائیوں سے صرف نظر فرما۔ اللہم انکا عفو تحب العفو، اللہ تو تو درگزر کرنے والا ہے، اللہ تو تو درگزر کرنے والا ہے، اللہ تو تو درگزر کرنے والا ہے۔ اللہ تو کہتا ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ تو نے رحمت کرنا اپنے اوپر فرض کر لیا ہوا ہے۔ اللہ ہم ہاتھ اٹھائے بیٹھے، اللہ رات کا یہ پچھلا پہر ہے، اللہ تیری رحمت کا عروج ہے، اللہ تو نے رحمت کرنا اپنے اوپر فرض کیا ہوا ہے۔ اللہ تو ہم اپنے ان کمزور بندوں پہ رحم فرما، اللہ تو اپنے ان کمزور بندوں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اللہ ہم تیرے آگے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اللہ ہم جولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں۔ اللہ تو ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا، اللہ تو ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا۔ اللہ تو ہمارے حال پہ رحم فرما، اللہ تو ہمارے حال پہ رحم فرما، اللہ تو ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اللہ موت کی سختیوں سے محفوظ فرما، اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرما۔ اللہ یہ بدترین ماحول یہ ہمارا اپنا پیدا کیا ہوا ہے، لیکن اللہ تو فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پہ وسیع ہے۔ اللہ تو ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اللہ تو ہماری بدعملیوں کی طرف نہ دیکھ، اللہ تو اپنی رحمت کی طرف دیکھ۔ اللہ اپنی یہ سب سے بڑی وسعت والی رحمت ہے تیری، اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرما۔ اللہ جو بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ تو ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ تو دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، اللہ ہماری جتنی بھی جائز حاجتیں ہیں اللہ تجھ کو بہتر پتہ ہے، تو اپنی رحمتوں سے اللہ ان کو پورا فرما۔ اللہ موت کی سختیوں سے محفوظ فرما، اللہ موت کی سختیوں سے محفوظ فرما، اللہ موت کی سختیوں سے محفوظ فرما۔ اللہ جب آخری وقت آئے، تیرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، کہ جس کی زبان پہ آخری کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہو گیا اللہ تو اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اللہ جب آخری وقت آئے اللہ زبان پہ کلمہ لا الہ الا اللہ جاری فرما، اللہ جب آخری وقت آئے اللہ زبان پہ کلمہ لا الہ الا اللہ جاری فرما۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ قبر کی تاریکیوں سے محفوظ فرما، اللہ قبر کا عذاب حق ہے، اللہ ہم تجھ سے عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ قبر کی تاریکیوں سے محفوظ فرما، اللہ قبر کی تاریکیوں سے محفوظ فرما۔ اللہ جتنے بھی مسلمان ہیں اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، اللہ حشر والے دن کی تاریکیوں سے محفوظ فرما۔ اللہ اس دن جس دن تیرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ جس دن سورج سوا میل پہ ہوگا، تیرے پاک پیغمبر کا فرمان ہے کہ کسی پہ تن پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا، اللہ لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، اللہ گرمی کی شدت سے کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا، اللہ اس دن ایک سایہ تیرے عرش کا سایہ ہوگا۔ اللہ اس دن اپنی رحمتوں سے ہمیں ان بندوں میں شامل فرما کہ جن کو تیرے عرش کا سایہ نصیب ہو۔ اللہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ دنیا میں ہم بندوبست کرتے ہیں ایئر کنڈیشن کا، اللہ ٹھنڈک کا بندوبست کرتے ہیں، اللہ تو آخرت کی بھی تیاری نصیب فرما۔ اللہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اپنی رحمتوں سے اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما۔ اللہ قیامت والے دن کی رسوائیوں سے محفوظ فرما، اللہ قیامت والے دن کی رسوائیوں سے محفوظ فرما۔ اللہ جس طرح تو نے ہمارے عیب آج چھپا رکھے ہیں اللہ اپنی رحمتوں سے اللہ تو قیامت والے دن بھی ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ وہ نور جس کی ضرورت ہمیں دنیا میں بھی ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، اللہ تو ہمیں قیامت والے دن کی روشنی بھی عطا فرما، اللہ قیامت والے دن نور بھی عطا فرما۔ اللہ جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، اللہ جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، اللہ ہم بڑے کمزور ہیں۔ اللہ تیرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ اس جہنمی کے پاؤں میں جہنم کے جوتے پہنائے جائیں گے اور اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح چولہے پہ رکھی ہوئی ہنڈیا کھولتی ہے۔
اللہ ہم کمزور ہیں اللہ، اللہ ہم جہنم کا عذاب نہیں سہ سکتے اللہ، اللہ یہ دھوپ یہ گرمی جو اس سے ہزاروں گنا کم ہے اللہ، اللہ ہمارے برداشت کرنا ہمارے بس سے باہر ہے اللہ، اللہ وہ جہنم جو اس سے ہزارہ گنا گرم ہے اللہ، اللہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں اللہ، اللہ ہم تیرے بندے ہیں اللہ، اللہ ہم تیرے بندے ہیں اللہ، اللہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اللہ یہ جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے اللہ، اللہ جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے اللہ، اللہ اللہ اس جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، اللہ تیری رحمتوں کے سوا کوئی اس سے بچ نہیں سکتا، اللہ جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، اللہ جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، اللہ جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، اللہ جنت الفردوس عطا فرما، اللہ وہ دائمی نعمتوں والی، اللہ وہ ہمیشہ قائم رہنے والی، اللہ جس میں تیری رضا کے سوا کچھ نہیں ہے، اللہ اپنی رحمتوں سے جنت الفردوس عطا فرما، اللہ جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ باران رحمت نازل فرما، اللہ ہمیں اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم کو مانگنا ہی نہیں آتا اللہ، اللہ ہم کو مانگنا ہی نہیں آتا، ہمیں ہر وہ چیز عطا فرما جس کا سوال تجھ سے تیرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور اللہ ہر چیز سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں جن سے تیرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی ہے، اللہ باران رحمت نازل فرما، اللہ باران رحمت نازل فرما، اللہ باران رحمت نازل فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، آمين۔